دل کی ایپیسوڈ 10 میں آپ نے دیکھا ہمشہ صدف کو کہتی ہے کہ اگر تمہارا کچھ چل رہا ہے بلال عبداللہ کے ساتھ تو صاف صاف بتا دو، یوں دوستوں کی نظر میں اپنا امیج خراب نہ کرو۔ اس بات سے صدف کو بہت شوق لگتا ہے۔ پھر وہ اسٹریٹ فارورڈ ہمشہ کو بتاتی ہے، ہاں میں نے 8 کروڑ مانگے تھے بلال عبداللہ سے، اس نے تو ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ ان پیسوں کا کیا کرو گی، بس چیک کاٹ کے میرے ہاتھ پہ رکھ دیا اور کہا آفس جوائن کر لو۔ وہ تو میرا دوست بھی نہیں ہے، اس کی نظر میں تو میرا امیج خراب نہیں ہوا۔ ہمشہ حیران ہو جاتی ہے ان سب باتوں سے، پھر نرمی سے پوچھتی ہے کوئی پرابلم ہے؟ صدف نے کہا ہاں پرابلم ہے، امریکہ سے واپس آ کر بتاؤں گی۔ ہمشہ نے صدف سے سوری کیا اور کہا بس اب بلال عبداللہ کے ساتھ اگر کسی لڑکی کا نام آ جاتا ہے تو بات کریکٹر پر آ جاتی ہے۔ آئی ایم سوری اگین۔ بلال عبداللہ اپنی ایک گرل فرینڈ سے کہتا ہے، میں شراب چھوڑنا چاہتا ہوں، مجھے یوں لگتا ہے جیسے سب لڑکیاں ایک جیسی نہیں ہوتیں۔ اس لڑکی نے کہا جب تم مجھے بلاتے ہو تو میں کھل جاتی ہوں، تم مجھے جیب بھر کر پیسے دیتے ہو، اس سے میرے 15 دن بہت آرام سے گزر جاتے ہیں، اس لیے میں تمہاری کال کا انتظار کرتی ہوں۔ بلال عبداللہ نے کہا کیا ہم دوست نہیں ہیں؟ اس لڑکی نے کہا نہیں، میں تو اپنے آنے کی پوری قیمت وصول کرتی ہوں۔ صدف اور اس کی ماں زاویار کو لے کر ٹیسٹوں کے لیے جاتی ہیں۔ ڈاکٹر صدف کو بتاتا ہے کہ زاویار کے پاس وقت کم ہے، ہمیں جلدی کرنا ہوگا۔ ڈاکٹر نے کہا تمہارے ویزا کے کیس کی پروسیسنگ ہمیں جلدی چاہیے، اس کے لیے کوئی سورسفل پرسن چاہیے، تم کسی سورسفل پرسن کو جانتی ہو؟ صدف سوچ میں پڑ جاتی ہے تو ڈاکٹر نے کہا تم بلال عبداللہ کے پاس جاب کرتی ہو نا، اسے کہو کہ تمہاری ہیلپ کرے، ہمیں 10 سے 15 دن میں نکلنا ہوگا۔ صدف کہتی ہے میں 15 دن میں جاؤں گی زاویار کو لے کر۔ صدف آفس جا کر سیدھا بلال عبداللہ سے ملنے کے لیے جاتی ہے۔ بلال عبداللہ کو زاویار کی بیماری کے بارے میں پہلی بار بتاتی ہے، جسے سن کر وہ شاک ہو جاتا ہے۔ صدف کہتی ہے 15 سے 20 دن ہیں اس کے پاس، ان 15 دنوں کے اندر اندر اسے امریکہ پہنچنا ہے، اس کے لیے آئی نیڈ یور ہیلپ سر۔ بلال عبداللہ نے کہا تو یہ پرابلم تھی جس نے نامدار صاحب کی جان لی، اور آپ نے بھی بس 8 کروڑ مانگے اور چیک لے کر چلی گئیں۔ بلال عبداللہ نے کہا جس کے پاس 15 سے 20 دن ہوں گے اس کا ایک ایک دن کتنا قیمتی ہوگا۔ پھر بلال عبداللہ نے پوچھا ڈونر مل گیا؟ صدف نے کہا میں ہوں نا، کراس میچنگ کروانے کے بعد میں دوں گی اس کو بلڈ۔ بلال عبداللہ نے کہا کراس میچنگ کروائیے، 10-15 دن کے اندر اندر میں آپ کو بھیج دوں گا، آئی پرومس۔ پھر بلال عبداللہ ان کے ویزا کی پروسیسنگ وغیرہ دیکھتا ہے۔ امریکہ میں ڈاکٹر سے بلال عبداللہ کی روز بات ہوتی ہے، جو ٹیسٹ کرنے کے بعد بتاتا ہے کہ صدف کا بون میرو زاویار سے میچ نہیں کر رہا، اس لیے وہ اسے ڈونیٹ نہیں کر سکتی، انہیں کوئی اور ڈونر ڈھونڈنا ہوگا۔ صدف اپنی ماں کے پاس جا کے بیٹھتی ہے، جو پوچھتی ہے مجھے بتاؤ کیا پریشانی ہے؟ صدف نے کہا میں پریشان نہیں ہوں، شرمندہ ہوں، میں بلال عبداللہ کو غلط سمجھتی رہی، وہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ آج رات کراس میچ کی رپورٹیں آ جائیں گی اور 4 دن میں ہم امریکہ چلے جائیں گے۔ وہ پچھلے 5 دن سے ڈاکٹرز کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں اور ان کی منتیں کر رہا ہے، زاویار کو بچانے کے طریقے ڈھونڈ رہا ہے، لیکن اس نے بہانے سے ایک بار بھی مجھے فون نہیں کیا۔ اسی وقت صدف کا فون بجنے لگتا ہے، جو بلال عبداللہ کا فون ہوتا ہے۔ وہ اس وقت بھی فون کر کے اس کو صرف سب انتظامات کے بارے میں بتاتا ہے اور ڈاکٹر سے اس کی جو بات ہوئی اس کے بارے میں بتاتا ہے۔ آفس آتے جاتے صدف عمار سے ٹکراتی ہے، لیکن اس کو اگنور کر کے آگے بڑھ جاتی ہے۔ عمار اپنی سوچوں میں گم ہو جاتا ہے، جب ہمشہ اس کو روک کر بٹھاتی ہے اور خیریت پوچھتی ہے، صدف کے بارے میں پوچھتی ہے کہ کیا صدف بلال عبداللہ کے کمرے میں گئی ہے۔ اس بات پر عمار رونے لگتا ہے۔ ہمشہ اسے تسلی دیتی ہے۔ بلال عبداللہ صدف کو بتاتا ہے کہ زاویار کے برون میرو کی آپ سے کراس میچنگ نہیں ہوئی۔ صدف بہت پریشان ہو جاتی ہے کہ اب میں کیا کروں گی، اتنے شارٹ ٹائم میں ڈونر کہاں سے ارینج کروں گی۔
بلال عبداللہ اسے حوصلہ دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ ڈونٹ پینک، پریشان ہونے کا وقت نہیں ہے۔ اس کو پانی پلاتا ہے۔ 4 دن کے بعد وہ امریکہ چلا جائے گا اور وقت پر ٹرانسپلانٹیشن بھی ہو جائے گا، ڈونر بھی مل گیا ہے، بس آپ نہیں جا سکتی۔ صدف چونک کر پوچھتی ہے کیوں، میں کیوں نہیں جا سکتی؟ تو بلال عبداللہ نے کہا کیونکہ میں جا رہا ہوں اس کے ساتھ، اس لیے آپ نہیں جائیں گی، کیونکہ آپ میرے ساتھ سفر نہیں کر سکتی، یہ آپ کی ریپوٹیشن کے لیے بھی اچھا نہیں ہے اور میں بھی اس کو اچھا نہیں سمجھوں گا، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کے والد صاحب اس بات کو پسند نہیں کرتے۔